یہی مقصد ہے. اور کیونکہ کہا کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی، اس لیے نبی علیہ السلام کہہ دیتے ہیں تو گمان ہوتا ہے کہ پیغمبر نہیں. پھر اسی طرح تمام صحابہ کو، جلیل القدر صحابہ کے نام علماء حق کو یاد کریں، لیکن ان کو بھی تمام صحابہ کا نام یاد کریں. اس لیے جب صحابہ کا ذکر ہوتا ہے تو پھر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کسی صحابی کا ذکر ہوتا ہے. اسی لیے علماء اہل سنت کے پلیٹ فارم سے میں اکثر دیکھتا ہوں، کہتے ہیں حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی، یعنی میں کوئی حق نہیں. لیکن جو بات میں ترتیب میں بیان کر رہا ہوں اس اعتبار سے ضرورت یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جسے پیر صاحب کے بارے میں آگاہی نہ ہو، یا بابا فرید الدین شرکن یا اور کوئی بزرگ ان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگا دے، ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں نہ جانتا ہو، وہ کہے کہ یہ صحابی رسول ہوں گے، اس لیے کسی بزرگ کا ذکر کریں تو پھر یوں کہیں کہ حضرت خواجہ خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی، یہ بھی کہتے ہیں پہلے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا ولی. یہ حکمت ہے، یہ لینگویج ہے، یہ سمجھانے اور سمجھنے کا طریقہ لوگوں نے خود مربج کیا ہوا ہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ ان کو یہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی کہنا ہے، ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کیسے کہنا ہے؟ کیونکہ وہ ہندو ولی تھے، اللہ ان سے راضی تھا. لہذا اپنی اصطلاح اور سمجھانے اور سمجھنے کے لیے جو ورڈ اور جو جملے استعمال کیے جا رہے ہیں ان کے پیش نظر کسی بھی صحابی رسول کے ایصال ثواب کے لیے عرس نہیں منایا گیا، ان کا یوم منایا جیسے اس نوجوان بچے کا یوم صدیق اکبر، یوم فاروق اعظم، یوم عثمان غنی، یوم علی، یہ یوم کے نام سے ان کو منسوخ کیا جاتا ہے. لہذا یاد رکھیے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عرس میں کیا ہوتا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ جی قرآن خوانی ہو رہی تھی، وہاں قرآن کی تلاوت قاری صاحب آئے تھے، بہت اچھی تلاوت کی، نہ حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کیا، نعت رسول ہوئی، منقبت ہوئی، اعمال اس بزرگ کے بیان کیے کہ وہ کیسے سیرت طیبہ کو بنائے ہوئے تھے، وہ سنتوں کی کتنے پابند تھے، اور ہمیں متوجہ کیا جا رہا تھا کہ اس سنت پر عمل کرو، سیرت کو قبول کرو، یعنی کہ نصیحت ہو رہی تھی، اچھی باتیں ہو رہی تھی، دین بیان ہو رہا تھا. نظر و نیاز فاتحہ خوانی ہوئی، لنگر ہوا، غریب و مسکینوں نے بھی کھایا، ہم نے بھی کھایا. کیا اپنے بھائی کی دعوت کرنا بری بات ہے؟ اپنے بھائی کو کھانا کھلانا کیا بری بات ہے؟ تو اس کو تو کھانا کھلایا کہ اپنے بھائی آتی. تو کسی مسلمان اب کہا ہے ہم انڈیا گئے تو ہم جن کے یہاں ٹھہرے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے حلوہ پوری لے کر آئے. ہم نے کہا یہ کہاں سے لیا؟ ماشاءاللہ بہت اچھی عمدہ قسم کی بنی ہوئی. کہنے لگے وہ ہماری کہا جائے تبلیغی جماعت کی کہا جائے قافلہ آیا ہے. ہم نے کہا جائے وہاں سے کہا جائے کو کہا ہمارے بھی مہمان آئے پاکستان سے، تو انہوں نے ہمیں دے دیا. تو بھائی یہ بھی تو وہی کام ہوا، یہاں بھی وہی کام ہوا، غلط کون سا ہو گیا؟ یہ دلی کی بات بتا رہا ہوں، دلی میں جہاں دن کیا ٹکرا تھا وہ تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق، وہاں سے حلوہ پوری لے کر آیا. ہم کہتے نہیں ہم نہیں کھائیں گے، یہ تو اللہ کا رزق ہے. یہ قرآن پڑھا، ایصال ثواب کیا، اور ایصال ثواب شروع آج میں نے بیان کر دیا کہ ایصال ثواب صحابہ کرام کرتے تھے. اگر نہیں کرتے تھے تو میں آپ کو دکھلاتا ہوں، آپ کے عقل نہیں کام کرے گئے بات جو لوگ آئے. کیا میں پوچھتا ہوں، کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ عید الاضحیٰ دنوں میں جب قربانی اپنی طرف سے فرض ادا کر لے اور تجھے اللہ نے روپیہ پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، تو اپنے مرحومین کی طرف سے بھی بکرا ذبح کر. یہ ایصال ثواب کا طریقہ سرکار نے نہیں بیان کیا؟ کیا حج بدر کا حکم دین نے نہیں دیا؟ اگر میرے والد نے حج کیا اور اللہ نے مجھے توفیق دیا ہے، آج بھی میں ان کی طرف سے کہا حج بدل کرواؤں گا. اللہ مجھے توفیق دے. یہ بھی ہے کہ جو اس نے
نہیں کیا اس کے لیے حج بدل ہے، اس کے لیے بھی ہے، اور جو حج کر کے دنیا سے رخصت ہوا اس کے لیے بھی بعد میں